کچھ لوگوں کو تنہائی کی عادت ہوتی ہے اور اسے صرف تنہائی کی عادت نہ سمجھا جائے، بلکہ نہ یہ اکیلا پن سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فرد قائم رب ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت اچھا پرفارمر ہوتا ہے اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی ان کی اولاد میں کوئی بچہ اگر اس کو یہ پرابلم ہو تو اس پہ توجہ دیں، اور وہ آدمی اگر خود میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا ان چیزوں کو سمجھتا ہے یا وہ کوشش میں ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس تنہائی سے نکالے، کیونکہ دنیا بنانے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے صرف اکیلے انسان کو نہیں بلکہ سارے لوگوں کو یہ دنیا بنا کے دی تاکہ لوگ اس میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اس میں جب وہ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں بھی کریں گے جن کا انہیں ثواب ملے گا، اور برائیاں کریں گے تو انہیں سزا بھی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آدمی پوری سوسائٹی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری یا خامی ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور تنہائی کو چھوڑیں اور ایک کنبے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان تنہا پسند ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں میں محرومیاں ہوتی ہیں، ان کے والدین یا تو وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کے والدین ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے اور ان کو ہر وقت پریشرائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں، تو ان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، جب آپ بات نہیں کریں گے تو اپنے غم کیسے شیئر کریں گے؟ اسی طرح سے اعتماد کی کمی بھی اس طرف آدمی کو لے جاتی ہے۔ اگر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، اعتماد کی کمی، تو اعتماد کے سلسلے میں میری ویڈیو موجود ہے، اس میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ سماجی طور پر مسترد کیا جانا، بہت سارے لوگوں کو سماج میں ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، معاشرے میں لوگ ہر وقت ان کو چھیڑ چھاڑ کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی پرسنالٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ نفسیاتی صدمات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کے عزیز بچھڑ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے جو پسندیدہ کام ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے، ان کو اپنا ٹارگٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ان کا مذاق بھی اڑایا جائے تو مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ وقت کی غیر متوازن تقسیم بھی آدمی کو تنہا کر دیتی ہے۔ مثلا اس کو جو وقت پڑھائی کے لیے اس نے صرف کرنا تھا اس وقت اس نے نہیں کیا، بعد میں اس کو پشیمانگی ہوئی اور شرمندگی ہوئی، یا کوئی کام جو اس کو جس وقت کرنا چاہیے تھا اس وقت نہیں کیا، وہ بعد تک لنگر آن کرتا رہا، اس کو پھیلاتا رہا، تو جس کی وجہ سے وہ مصروف رہا لیکن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا کم ہو گیا۔ اسی طرح موبائل فون پہ ہر وقت اپنے آپ کو بیزی رکھنا، سوشل میڈیا حد سے زیادہ خبریں، سیاسی خبریں اور لوگوں کی فضول قسم کی بحث میں الجھنا، اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا۔ آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جس طرح کے ماحول میں وہ رہتا ہے، اس سے آگے کچھ بہتری ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ 24 گھنٹے وہ ہر وقت اس بحث میں پڑا رہے کہ کون کیا کرتا ہے،
یا کون کیا کھا رہا ہے، ان چیزوں میں رہے گا تو وہ کبھی سکون بھی نہیں رہے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ خود کیا کرتا ہے اور خود اسے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا دوسروں سے رابطہ رکھیں، کم از کم روز ایک کال ضرور کر لیا کریں، ورنہ ارلی ان مارننگ آپ کے جو دوست ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، کوشش کریں کہ اچھے لوگوں سے رابطہ کریں، ان کو کم از کم میسج کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی آپ کو میسج کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا رابطہ خود بخود رہے گا، یا کبھی کال کر لیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بیلنس وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو آسانی ہوگی ان رشتوں کو آپس میں جوڑے رکھنے میں۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور جیسے آپ کو وقت ملے آپ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے گھر جائیں، ان کو اپنے پاس بلائیں، رضاکارانہ کام کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ اچھے کام کریں خوشی سے، رضاکارانہ، بغیر کسی لالچ کے، تو اس سے بھی لوگ خوش ہوں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ باقاعدہ ورزش اور نیند کا خیال کریں۔ باقاعدہ ورزش اور نہیں تو پیدل چلیں، کم از کم 30 منٹ کی واک روزانہ لازمی ہے، اور نیند پوری کرنا 7 سے 8 گھنٹے یہ بھی لازمی ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں، روز کوئی چھوٹا ہدف حاصل کریں۔ روزانہ جیسے نوافل ہیں، قرآن پاک ہے، اس طرح کے جو نیک کام ہیں وہ بھی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، بدگمانیوں کو ذہن سے نکالیں، غیبت نہ کریں، اور کسی پہ تہمت نہ لگائیں، اچھی اچھی باتیں سوچیں، تو اس سے آپ کا جو منفی خیالات آپ کے ذہن میں وہ خود ہی ختم ہو جائیں۔ تنہائی میں عبادت، ذکر یا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی ذکر یا مطالعہ یا اس طرح کے کام کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گا، اور یہ مثبت انداز سے یہ وقت گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ہومیوپیتھک دوائیوں کی، جو اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غم، تنہائی، افسردگی یا دل کی گھبراہٹ کا شکار ہو، جذباتی صدموں کے بعد کی حالت کے لیے ایک ہماری دوا ہے اگنیشیا امارا، تو یہ اس سلسلے میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کو کم از کم دن میں 1 دفعہ کھانا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کا عادی ہو، اندر ہی اندر رونے کی عادت ہو، کسی سے بیان نہ کرتا ہو، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں نیٹرامیور 30 میں۔ یہ دن میں کم از کم 1 دفعہ لینے سے اس کے یہ مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، اور وہ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ وہ افراد جو اکیلے نہیں رہ سکتے، ساتھی چاہتے ہیں، جذباتی، نرم مزاج، بات بات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس طرح کے افراد کے لیے ایک ہماری دوا ہے جسے کہتے ہیں پلساٹیلا۔ یہ 30 میں اگر لی جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کو رات کو سونے سے پہلے لے لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری ان تھوڑی سی باتوں سے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، ان کے نفسیاتی اور ان کی عادتیں جو عادتاً جو مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے، اور معاشرے میں ایک اچھائی آنے کی توقع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔